معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 14 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے، اور یہ رمضان المبارک ہم اس قسم کے حالات سے دوچار ہیں کہ جب ایک وبا نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کرونا وائرس کے اقتصادی اثرات انسانی زندگی پر کیا ہیں، اور اس موضوع کو بیان کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے، قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو یہ بات یاد رکھو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کرونا کے جو اقتصادی اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوئے، ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ انسانیت کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ دولت زندگی کا ایک حصہ تو ہے لیکن ساری زندگی کا محور اور مرکز نہیں ہے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں منی از اے پارٹ آف دا لائف ناٹ ہارٹ آف دا لائف، کہ دولت جو ہے نا وہ زندگی کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ دولت زندگی کا مرکز اور محور ہے تو یہ حماقت کی انتہا ہے، اور اس کا زندہ ثبوت ہمیں اس وبائی وائرس کے دوران مل گیا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس مال ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اگر وہ تھوڑا سا غور کریں تو بڑے بڑے مالدار ہم نے دیکھے جو مال ہاتھوں میں لیے یوں کہہ لیجئے کہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لیکن اس مال کے بدلے میں جو کچھ انہیں چاہیے تھا وہ مل نہیں رہا تھا۔ تو کرونا وائرس کے ذریعے رب کائنات نے ہمیں دولت کی بے ثباتی، دولت کی بے وقتی اور اس دولت کی حقارت کا سبق پڑھایا۔ دوسرا اثر مالی طور پر کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ آیا کہ ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں عزیز، پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسے ان گنت لا تعداد اور بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس آزمائش کی گھڑی میں جن جن چیزوں کی فروخت کرنے کی اجازت تھی اپنا نفع چھوڑ دیا، جس قیمت پر وہ مال لے رہے تھے اسی قیمت پر فروخت کر دیا، اس لیے کہ انسانیت پر ایک آفت آ گئی ہے، ایک مصیبت آ گئی ہے، انسانیت کو ایک وبا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسے بدبخت بھی موجود تھے اور ہیں، وطن عزیز پاکستان میں بھی، ساری دنیا میں ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں کہ جنہوں نے اشیاء صرف ضرورت کی، استعمال کی چیزوں کی قیمتیں بڑھا کے حامان اور شداد اور قارون کو مات دے دی، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں رہا۔ ایسے لوگ اس وبائی مرض کے دوران نکھر کر سامنے آ گئے۔ اسی طریقے سے اس کا تیسرا اثر مالی طور پر ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ بھائی رشتے اہم ہیں، اقدار اہم ہیں،
مال اہم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو چوتھا اثر ہمارے سامنے آیا، میں وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہمیں تھوڑی ضروریاتی زندگی کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے۔ غور کیجئے گا، کچھ ہوتی ہیں ضروریات اور کچھ ہوتی ہیں تعیشات، اور جب انسان ضروریات سے آگے جا کے تعیشات میں پڑ جاتا ہے نا، تو اس کا سب سے خوفناک اثر انسان کے سامنے یہ آتا ہے کہ انسان آخرت سے بیگانہ ہو جاتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ کرونا نے ہمیں مالی طور پر آخرت کی یاد دلا دی۔ ایسے لوگ جن کا ماہانہ خرچہ لاکھوں میں تھا، وہ تھوڑا ہو کے ہزاروں میں آ گیا۔ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ مشکل وقت میں مشکل مالی حالات میں گزارا کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا پانچواں اثر جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ ہمارے وہ گھرانے جہاں پر دن رات ایک ہی رٹ لگی رہتی تھی، کھانے کا وقت ہوا ہے فلاں پیزا ہٹ فون کر دو، کھانے کا وقت ہوا ہے فلاں ہوٹل فون کر کے ہوم ڈلیوری منگوا لو، اور اس کا نتیجہ ہوٹلوں کا کھانا زیادہ تر سب کی بات نہیں کرتا، بہت کم ایسے ہیں جو کہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہماری اکثریت کی ہوٹلوں کے صحت کو تباہ کرنے والے کھانے سے جان چھوٹی، اور ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ایک تو کھانے کے نام پر ہمیں کیا زہر کھلا رہے ہیں، اور دوسرا ہم ہوٹلوں میں جا کے کس قدر اپنے مال کی تباہی کرتے ہیں، بربادی کرتے ہیں، کتنا کھانا ہم وہاں پر ضائع کرتے ہیں، کس قدر مہنگا کھانا لے کر کھاتے ہیں، ہمیں اپنے گھروں کے اندر کھانا آ گیا۔ یہ کرونا وائرس کے نتیجے میں پانچواں اقتصادی اثر ہمارے سامنے ہوا۔ اسی طریقے سے کرونا وائرس نے ہماری مالی زندگی میں چھٹا مثبت اثر یہ مرتب کیا کہ یہ جو دن رات ہماری فضول اور بیکار بے معنی اور لا یعنی تقریبات تھیں، ہمارے فنکشنز تھے، ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہم ان کے بغیر بھی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور ان ہماری تقریبات میں کتنا پیسہ ہم فضول برباد کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے 4-4 ہزار بندے کو اپنے بچوں کے نکاح اور ولیمے کی دعوت دی ہوئی تھی، اب وہ محدود ہو کر 4 سے 5 افراد کو ساتھ لے جاتے تھے اور بیٹی کو بیاہ کے گھر لے آتے تھے۔ ولیمے کے موقع پر بھی ایسا رہا، جس کے نتیجے میں بہت سارا مال ہمارا بچا، ہم بہت ساری فضول خرچیوں سے بچ گئے۔ اسی طریقے سے کرونا وائرس کا ہماری مالی زندگی پر چھٹا مثبت اثر یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے کتنے ایسے سفر تھے جو بالکل بے معنی، لا یعنی اور فضول تھے، اور ہم ان سفروں پر چاہے اپنی گاڑی پر جائیں چاہے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، کتنا پیسہ برباد کرتے تھے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ کرونا نے ہماری مالی زندگی پر ایک نہیں، دو نہیں، کئی مثبت اثرات مرتب کیے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر تھوڑا سا غور و فکر کر کے کرونا کے بعد والے حالات میں بھی اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔